کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن کو یہ سمجھ کر پڑھیں کہ یہ قرآن کریم میری کتاب ہے، یعنی اللہ نے میرے لیے ہی نازل کیا ہے اس قرآن کریم کو۔ یہ قرآن کریم ایک آئینہ ہے، جس طرح انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور اگر اس کے ماتھے پر دھبا لگا ہوا ہو تو وہ آئینہ اس کو دکھا دیتا ہے، اس آئینے میں دیکھ کر وہ انسان اپنی پیشانی کو صاف کر لیتا ہے، یہاں دباؤ یہاں بھی نظر آ جائے گا۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم کو آئینہ سمجھ کر قرآن کے ترجمے کو پڑھیں، قرآن کی تفسیر کو پڑھیں، اور ہر آیت کو پڑھنے کے بعد یہ دیکھیں کہ قرآن کریم نے یہ والی بات جو بیان کی ہے اگر یہ اختیار کرنے کی ہے تو میری زندگی میں یہ ہے یا نہیں، اگر وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو اس کو شامل کریں اپنی زندگی کے اندر۔ اور اگر قرآن کریم نے اس آیت کے اندر یہ بیان کیا کہ یہ والی عادت مسلمانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، پھر رک کر غور کریں کہ یہ والی عادت، یہ والی خصلت میرے گھرانے میں یا میری ذات کے اندر کسی کے اندر موجود تو نہیں ہے، اگر وہ موجود ہے تو اس والی عادت کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ اس طرح سے اگر ہم نے قرآن کریم کے ترجمے کو، تفسیر کو اگر پڑھنا شروع کر دیا، میں جیسا کہ 2-3 جمعوں سے برابر عرض کر رہا ہوں کہ صرف 5-10 منٹ کی ترتیب ہم بنا لیں، اگر اس طرح سے ہم نے اس بات پر عمل کر دیا تو یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آتی جائیں گی، ہمارے گھرانوں کے اندر تبدیلیاں آتی جائیں گی، ہماری پشتوں کے اندر، نسلوں کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی، ہمارے خاندان کے احوال بدلنے شروع ہو جائیں گے، پورے مسلم معاشرے کے احوال بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کریم بہت بڑی انقلاب والی کتاب ہے۔ آخر میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت نے اس کی ایک مثال لکھی ہے کہ اگر ہمارا کوئی بہت بڑا عزیز ہو، بہت بڑا عزیز، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ ہمارا وہ انسان کے جو سب سے زیادہ عزیز ہو، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو، چاہے ملنے جلنے والوں میں ہو، اگر وہ ہمارے اوپر بھروس کر کے اپنے سب سے زیادہ عزیز ترین انسان کو ہمارے پاس مہمان بنا کر بھیجے، ہمارا سب سے زیادہ عزیز اپنے سب سے زیادہ عزیز ترین کو مہمان بنا کر بھیجے کہ فلاں علاقے میں ہمارے بہت عزیز ہیں، آپ ان کے یہاں چلے جائیں اور آپ ان کے یہاں رہیں، میرے بڑے قریبی ان سے تعلقات ہیں۔ اور جب وہ آپ کے گھر کے اندر آئیں، نہ آپ ان کو گھر کے اندر صرف قیام کی تو اجازت دیں، لیکن نہ آپ ان سے ملاقات کریں اور نہ آپ ان سے کھانے کے لیے پوچھیں، نہ آپ پانی کے لیے پوچھیں، نہ آپ ان کی کسی اور ضرورت کا انتظام کریں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو انسان آپ سے بہت محبت رکھتا ہے، جس سے آپ کا بہت قربت کا تعلق ہے، کیا اس والی حرکت کے بعد آپ کا اس سے تعلق سازگار رہے گا؟ یہ وہ آپ کی اس بات کا، ہماری اس بات کا، ہماری اس حرکت کا وہ نوٹس لے گا اور اس کو یہ بات بری محسوس ہوگی۔ ظاہری سی بات ہے، ہر انسان اس کا یہی جواب دے گا کہ اس کو یہ بات بہت بری محسوس ہوگی کہ ہم نے ایک مہمان بھیجا اور آپ نے اس کی اتنی توہین کی، آپ نے اس سے ملنا گوارا نہیں کیا، آپ نے اس کو کھانے کے لیے نہیں پوچھا، آپ نے اس کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا۔ بالکل یہی مثال ہماری اور قرآن کریم کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا مہمان بنا کر ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم کو بھیجا ہے۔ آج ہمارے پاس واٹس ایپ کے میسیج پڑھنے کے لیے وقت ہے، لمبے لمبے میسیج پڑھنے کے لیے، ایک دوسرے کو فارورڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، فونوں پر بیکار کی عزول فضول کے ہمارے پاس باتیں کرنے کے لیے اور سننے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ فضول وقت بتانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور اپنا وقت نہ جانے ہمارا وقت کن کن چیزوں کے اندر ضائع ہوتا ہے، کبھی نیند میں ضائع ہوتا ہے، کبھی دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر سڑکوں پر ضائع ہوتا ہے، کبھی اخبارات کے اندر ضائع ہوتا ہے، کبھی فلم بینی کے اندر ضائع ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس سب چیزوں کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے جانور پالتے ہیں اپنے گھروں میں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ لیکن اگر آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو صرف اور صرف اللہ کے مہمان کے لیے جو اللہ نے ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم کو بھیجا ہوا ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کا یہ مہمان جب میری اور آپ کی شکایت لگائے گا اور اللہ سے کہے گا یا اللہ تو نے تو میرا مقام اتنا بلند کیا تھا اور آپ نے بھیجا تھا ان مسلمانوں کے گھر میں مجھے، لیکن انہوں نے میری مہمان نوازی نہیں کی، انہوں نے مجھے کھول کر انہوں نے تلاوت نہیں کی، انہوں نے کبھی میرے ایک لفظ کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کبھی میرا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کبھی میرے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں اگر یہ قرآن ہماری شکایت لگائے گا اللہ کے دربار میں، اس وقت پھر ہمارا کیا انجام بنے گا؟ کیا قرآن کے مقابلے میں ہمارا قرآن کے اس اعتراض کے جواب، ہمارے پاس اس اعتراض کا کوئی جواب ہوگا؟ کیا قرآن کریم کی شکایت کا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ یقیناً ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بہت افسوس ہے ہم سب کے لیے کہ اکثر لوگوں کا ہم میں سے حال یہ ہے کہ 30 40 سال کی عمر گزر گئی، 50 سال کی عمر گزر گئی، لیکن پوری زندگی میں ایک قرآن بھی کبھی نہیں پڑھ سکے، پوری زندگی میں قرآن نہیں پڑھ سکے۔ میں سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری زندگی ایسی اکثریت ہے ہمارے اندر کہ پوری زندگی میں ایک قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔
ہم نے سب کچھ پڑھا، ہم نے کالج تک کی تعلیم حاصل کی، ہم نے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، ہم نے بچوں کو انجینئر بنایا، ہم نے نہ جانے کون کون سے سی اے کورس کیا اور نہ جانے کون کون سے کورس کیے، لیکن میں اپنے ان تمام بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ جنہوں نے اعلیٰ درجے کی ڈگریاں حاصل کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، آپ کو 1000 مرتبہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کی لیاقت میں اور اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیم میں اور اضافہ فرمائے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اگر قرآن سے ہم نے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کیا تو ہماری یہ ڈگریاں، ہماری یہ تعلیم اور ہماری یہ ظاہری کامیابیاں یہ قیامت کے دن ہمیں نجات نہیں دلا سکیں گی۔ اس لیے ہم تمام لوگ مل کر قرآن کریم کا احترام کریں اور آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن کریم کو ہم وقت ضرور دیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، ناظرہ والے ناظرہ پڑھیں، حفظ والے حفظ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے مفہوم کو سمجھ کر اپنی عملی زندگیوں میں قرآن کریم کو جگہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔